محترم سامعین و ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ ہم اس چینل کے ذریعے سے تیاری کر رہے ہیں نیٹ JRF 2021 کے لیے۔ اس کی ایک اچھی سی تیاری ٹیلی گرام گروپ پہ ہو رہی ہے، جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں، عزم رکھتے ہیں، تو آپ ضرور اس گروپ سے جڑیں اور اچھی تیاری کریں۔ اس میں روزانہ تقریباً 20 سے 50 سوالات کیے جاتے ہیں۔ باضابطہ آپ کو عنوان دیا جاتا ہے کہ اس عنوان کے تحت تیاری کرنی ہے، اس کے لیے مواد فراہم کیا جاتا ہے اور اسی مواد سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو ایک منظم انداز میں تیاری چل رہی ہے۔ اگر آپ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے ضرور جڑیں۔ اس ٹیلی گرام گروپ میں مقدمہ شعر و شاعری کے سوالات مکمل ہو چکے ہیں اور پہلے اکائی کے ان کے سوال تقریباً ختم ہونے والے ہیں۔ جتنے اس سے متعلق ہے وہ مواد آپ کو وہاں فراہم کیا گیا ہے اور سوالات کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس اکائی کے ختم ہونے کے بعد ہم تحقیق و تنقید کی اکائی ان کو شروع کریں گے، تو آپ اس سے جڑ جائیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مقدمہ شعر و شاعری کی ابتدائی کچھ باتوں کو، کہ مقدمہ شعر و شاعری سے متعلق کیا باتیں کہی گئی ہے، کس کے اقوال کیا ہیں، وہ دیکھا جائے گا اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ یہ تقریباً 150 سوال ہیں۔ اس 150 سوال میں پورے مقدمہ شعر و شاعری کو کور کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سوال کی جانب۔ پہلا سوال ہے آپ کے اسکرین پہ، مقدمہ شعر و شاعری کیا ہے؟ تنقیدی کتاب ہے، دیوان کا مقدمہ ہے، تحقیقی کتاب ہے یا تذکرہ ہے؟ تو یہ دیوان حالی کا مقدمہ ہے۔ دیوان حالی کے مقدمے کے طور پہ انہوں نے لکھا تھا، لیکن تیار ہونے کے بعد وہ اتنی موٹی ہو گئی اور ایک اچھی کتاب کے ان کی شکل اختیار کی گئی، اس لیے جب اسے دوبارہ شائع کیا گیا تو ایک الگ سے کتابی شکل دے دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کے سرورگ پر کون سی عبارت ہے؟ در مع الدہر کیف دار، جس رخ زمانہ پھرے اسی رخ پھر جاؤ، یا دونوں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہ دونوں ہے۔ اصل یہ ایک عربی ہے اور اسی کا دوسرا ترجمہ ہے، در مع الدہر کیف دار، جس رخ زمانہ پھرے اسی رخ پھر جاؤ۔ تو یہ دونوں عبارت یعنی اصل یہ عربی عبارت دی ہوئی ہے اور اس کا ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، مولانا نے مقدمہ شعر و شاعری لکھنے اور مواد کو جمع کرنے میں کتنے سال لگائے؟ آپشن ہے 5 سال، 7 سال، 9 سال یا 10 سال۔ تو اس کا جواب ہے 10 سال۔ 10 سال کی مدت صرف ہوئی۔ اگلا سوال رہا آپ کی اسکرین پہ، مقدمہ شعر و شاعری پہلی بار دیوان حالی کے ساتھ کب شائع ہوئی؟ 1891، 92، 93 یا 94 میں؟ تو اس کا جواب ہے 1893 میں۔ 1893 میں پہلی بار دیوان حالی کے ساتھ شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری مع دیوان 1893 میں کس مطبعے میں چھپا تھا؟ آپشن ہے نامی پریس کانپور، مطبعہ انصاری دہلی، حالی بک ڈپو پانی پت، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ۔ تو اس کا جواب ہے مطبعہ انصاری دہلی۔ تو یہاں سے یہ پہلی بار چھپا تھا مطبعہ انصاری دہلی سے۔ اگلا سوال ہے، ٹائٹل پیج کہاں سے شائع ہوا تھا؟ یعنی وہ کتاب پوری تو شائع ہوئی تھی مطبعہ انصاری دہلی سے، لیکن ٹائٹل پیج جو تیار ہوا تھا وہ پیج تیار ہوا تھا نامی پریس کانپور سے۔ کہاں سے؟ نامی پریس کانپور سے اس کا ٹائٹل پیج تیار کرایا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دیوان حالی کی نظر کتنے روپے ہوئے تھے؟ یعنی اس کو تیار کرانے میں آخر تک خرچہ کتنا ہو گیا تھا؟ تو اس آپشن ہے 1100، 1300، 1500 یا 1600۔ تو اس کا جواب ہے 1600۔ کتنے ہوئے؟ 1600 خرچے پڑ گئے تھے۔
اگلا سوال ہے مقدمہ کی ماخذ میں کون شامل نہیں ہے؟ مظہر، مقالات علم ادب، نقد و شعر یا آب حیات؟ تو اس کا جواب ہے نقد و شعر۔ نقد و شعر نہیں بلکہ ابن رشید کی العمدہ ہے، جو 4 کتابیں بیان کی گئی ہے اس میں ایک ہے العمدہ شامل ہے، نقد و شعر نہیں ہے۔ سلف لکھ گئے جو قیاس و گما سے، صحیفے ہیں اترے ہوئے آسماں سے، یہ شعر کس کا ہے؟ کس کا شعر ہے؟ اقبال کا، غالب کا، حالی کا یا آزاد کا؟ تو جیسا کہ یہاں بحث چل رہی ہے حالی کی، تو یہ شعر بھی حالی کا ہے۔ الطاف حسین حالی کا یہ شعر ہے، سلف لکھ گئے جو قیاس و گما سے، جو قیاس و گما سے سلف لکھ گئے وہ اترے آسمان سے اترے ہوئے صحیفے ہیں۔ اگلا سوال ہے دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یعنی کس نے دیوان حالی کے مقدمے کے سلسلے میں مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں یہ بات کہی ہے؟ مولوی عبدالحق، آل احمد سرور، عبد الرحمن بجنوری یا عبد القادر سروری؟ تو اس کا جواب ہے عبد الرحمن بجنوری نے یہ کہا ہے کہ اردو زبان میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید ہے۔ اگلا سوال ہے میرے ذہن میں حالی کی عظمت دیوان حالی کے اس حصے سے ہے جو مقدمہ شعر و شاعری کی حیثیت سے لکھا گیا بقول، یعنی یہ کس نے یہ بات کہی ہے؟ مولوی عبدالحق، مہدی حسن، عبد الرحمن بجنوری، عبد القادر سروری؟ تو اس کا جواب ہے مہدی حسن نے یہ بات کہی ہے کہ دیوان حالی کی جو عظمت ہے وہ مقدمہ شاعری سے ہے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ ان کے حسن ذوق، وسعت نظر اور جدت خیال کا آئینہ ہے، مقدمہ کے سلسلے میں کس نے یہ بات کہی ہے؟ عابد حسین، مہدی حسن، شوکت سبزواری، ابو اللیث صدیقی؟ تو اس کا جواب ہے عابد حسین۔ عابد حسین نے یہ بات کہی ہے مقدمہ کے سلسلے میں۔ مندرجہ ذیل میں کون غلط ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی آپ مثال ہے، اس کے قائل ہیں ابو اللیث صدیقی۔ مقدمہ ان کے حسن ذوق، وسعت نظر اور جدت خیال کا آئینہ ہے، عابد حسین، یہ اس سے پہلے آیا ہوا ابھی آیا تھا۔ وہ ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں، سہیل بخاری۔ یہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے۔ مولوی عبدالحق، تو اس کا جواب ہے وہ ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں، سہیل بخاری۔ تو یہ قول جو ہے، یہ قول سہیل بخاری کا نہیں بلکہ شوکت سبزواری کا ہے، انہوں نے مقدمہ کے سلسلے میں بلکہ حالی کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے۔ ابھی یہ جو سوال ہے یہ اس سے پہلے بھی آیا، یہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے۔ تو اس کے قائل کس نے کہا ہے؟ مولوی عبدالحق نے یہ بات کہی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یعنی جو بات کہی ہے کہ یہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے، یہ انہوں نے مقدمہ بر ریاض الفصحاء، مقدمہ بر تذکرہ گلشن ہند، مقدمہ بر تذکرہ ریختہ گویاں، مقدمہ بر نکات الشعراء، تو یہ اس سب پہ انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، لیکن یہ بات جو انہوں نے ذکر کر رکھی ہے وہ تذکرہ گلشن ہند کے مقدمے میں کر رکھی ہے۔ یہ تذکرہ کن کا ہے؟ تذکرہ گلشن ہند کن کے ہے؟ تو یہ مرزا علی لطف کی ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کے اسکرین پہ، مقدمہ شعر و شاعری کو کس نے تنقید کا پہلا نمونہ کہا ہے؟ آل احمد سرور، مولوی عبدالحق، ابو اللیث، عبد الرحمن بجنوری؟ تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق نے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ مولوی عبدالحق نے یہ کہا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری تنقید کا پہلا نمونہ ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کے اسکرین پہ، مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کی تنقید میں ایک عہد آفریں کا کارنامہ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آل احمد سرور، مولوی عبدالحق، عبد القادر سروری، عبد الرحمن بجنوری؟ تو اس کا جواب ہے عبد القادر سروری نے یہ بات کہی ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کی تنقید میں ایک عہد آفریں کارنامہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ کو اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ کس نے کہا ہے؟
اوپر تھا کہ پہلا نمونہ کس نے کہا ہے، یہاں ہے پہلا مقدمہ کس نے کہا ہے، تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو اس کا تھا، یعنی مولوی عبدالحق نے اسے پہلا نمونہ بھی کہا ہے اور پہلا مقدمہ بھی کہا ہے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کا پہلا منشور کس نے کہا ہے؟ پہلا نمونہ اور پہلا مقدمہ تو ان کے کہنے والے تو مولوی عبدالحق ہیں، لیکن پہلا منشور کس نے کہا ہے؟ مولوی عبدالحق، آل احمد سرور، ابو اللیث، عبد الرحمن بجنوری، تو اس کا جواب ہے آل احمد سرور۔ تو پہلا منشور اگر کہا جائے تو یہ آل احمد سرور ہے، اور اگر پہلا مقدمہ کہا جائے اردو تنقید کا پہلا مقدمہ تو مولوی عبدالحق نے، اور اردو شاعری کا پہلا منشور کہا جائے تو یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ ابھی تک ہم لوگ مقدمہ شعر و شاعری کی تعریف سن رہے تھے، اب کچھ تنقیص بھی سن لیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا حال شاعری کی مکمل تعریف پیش کرنے سے قاصر رہے اور ایک حقیقی شاعری کا معیار قائم نہ کر سکے۔ یہ قول کس کا ہے؟ مہدی حسن، عابد حسین، شوکت سبزواری یا قاضی حامد علی؟ تو اس کا جواب ہے قاضی حامد علی نے یہ بات کہی ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا حالی شاعری کی مکمل تعریف پیش کرنے سے قاصر رہے اور ایک حقیقی شاعری کا معیار قائم نہ کر سکے۔ اگلا سوال ہے مقدمہ اور دیوان کے ارشاد پر شور و گل مچانے والوں میں کون شامل نہیں ہیں؟ حسرت موہانی، حضرت احمد علی شوکت قدوئی، منشی سجاد حسین یا منشی نول کشور؟ تو اس سے دو چیزیں معلوم ہو جائے گی، جو نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ تینوں کی تینوں ان کے اشاعت پر شور و گل مچائے ہوئے ہیں، اس پہ اعتراض کر رکھے ہیں۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا منشی نول کشور۔ تو مقدمے کی اشاعت پہ تنقید کرنے والوں میں حسرت موہانی، منشی سجاد حسین، حضرت احمد علی شوکت قدوئی شامل ہے۔ یہ رہا اس ویڈیو کا آخری سوال۔ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ آب حیات اردو شاعری پہ ایک نظر، ہماری شاعری اردو تنقید پہ ایک نظر۔ تو اس کا جواب ہے ہماری شاعری۔ کون سی کتاب ہے؟ ہماری شاعری۔ آخری سوال کا یہ جواب رہا کہ ہماری شاعری جو مسعود حسن رضوی ادیب کی ہے، انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں ہماری شاعری لکھا ہے۔ یہ تو وہ سوال ہیں جو مقدمہ شعر و شاعری سے متعلق ہیں، ان سے متعلق جو لوگوں نے باتیں کہہ رکھی ہے۔ اب جو اس کے اگلے ویڈیو میں سوال ہوں گے وہ پورے کے پورے مقدمہ شعر و شاعری کے مواد سے متعلق ہوں گے، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، وہ بھی اس کے بعد جلد ہی چینل پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔